اللہ نے جتنا کرم کرنا چاہیے وہ کرم کر دیا، انسان کے اوپر جو مہربانی کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہم صبح سے لے کر شام تک جو بھی اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رب کی اتنی رحمتیں برستی ہے کہ پوچھو ہی نہیں۔ اگر پروردگار عالم انسان کے ایک اعمال کے اوپر اگر پکڑنے کے اوپر آ جائے، ایک بول کے اوپر، تو دوست بزرگوں ہمارا ایک قدم اٹھ سکتا ہے، دوسرے قدم دھڑام لے کے زمین پر گر جائے۔ میرے اور آپ تمہارے اعمال ایسے، میرے اور آپ کے اعمال وہ ہیں کہ اتنے خطرناک، اتنے بھیانک کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا آسمان اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ کی زمین اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی زمین اللہ سے پناہ مانگتی ہے۔ میرے اور تمہارے اعمال تو یہ ہے، لیکن اللہ نے کرم کیا، مہربانی فرمائی کہ قدم قدم کے اوپر اللہ رب العزت اس امت کی مدد فرما رہا ہے۔ ہمارے حالات تو ہم کو ڈبانے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق کے اندر یہ امت جی رہی ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس امت کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ جس نبی کی بات کو ہر ایک انسان نے مانا ہے۔ آج میرے بیان کرنے والے سے لے کر سننے والے کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ تھوڑے دیر کے لیے میرے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ جذبات بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایمان والے کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابھری اور پھر بیٹھ جاتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ 12 ربیع الاول آیا تو ہم نے لوگوں کو دکھانے کی یہ کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، حالانکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ یوں فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرما رہے تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ میرے نبی کی اتباع کے بغیر تمہارا دعویٰ غلط دعویٰ ہے۔ اگر تم اپنی زبان سے یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق تو اپنی زندگی گزارتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس آدمی نے، جس انسان نے، جس ایمان والے نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے کفر جیسا عمل کیا۔ جیسا ایک کافر اپنی پیشانی کے اوپر تلک لگاتا ہے، اپنی بت کے سامنے سر جھکاتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی کفر جیسا عمل کر رہا ہے۔ اب اس حدیث کے اوپر میں بھی غور کروں، آپ لوگ بھی غور کریں۔ کیا میری نماز شریعت نے جو عذر بتائے ہیں کہ کن لوگوں کے اوپر نماز معاف ہے، اس کی لسٹ کے اندر میرا نام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ایک پاگل جس کو عقل ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کے اوپر سے نماز ہٹا لی۔ ایک معصوم سا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، اللہ نے اس کے اوپر سے قلم ہٹا لی۔ تو ہم کس لسٹ کے اندر آ رہے ہیں؟ کیا پاگل کے اندر آ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پاگل ہے تو اس کے اوپر نماز نہیں ہے۔ کیا بچے کی لسٹ کے اندر ہمارا نام آ رہا ہے؟ تو ہماری نمازیں جو جا رہی ہے،
کس وجہ سے جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے اس نے کفر جیسا عمل کیا۔ میں اور آپ کون سا عمل کر رہے ہیں؟ اور جب اللہ کی طرف سے تھوڑی سی پکڑ آتی ہے، معمولی سی پکڑ آتی ہے، میرے اور آپ کے اعمال کے حساب سے نہیں، اگر اعمال کے حساب سے پکڑ آ جائے، دھرتی کے اوپر ایک انسان کی جینے کے قابل نہیں، میرے اور تمہارے اعمال ہی نہیں، لیکن تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، معمولی سی آزمائش، تو انسان کے بول بدل جاتے ہیں، اللہ سے جو تعلقات کے جو بول ہونے چاہیے وہ بول نہیں رہتے، اچھو کے زبان سے اچھے جو اپنے ایمان کے دعوے کرنے والے تھے، لیکن جب بیماریوں نے یلغار ڈالی، بیماریوں نے ڈیرا ڈالا، پوری دنیا کے بول کے اکثر و بیشتر کے بول بدل گئے، ماسک لگا کر گھوم رہے تھے، یہ بیماری پکڑ لے گی، ایک چھوٹا سا کپڑا، ایک چھوٹے سے ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا کیا اللہ کی بھیجی ہوئی بیماری کو روک سکتا ہے؟ ہم تو اس ہندوستان کے قانون کا پالن کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اگر نیت یہ کرنی چاہیے، بیماری کی روکنے کی طاقت نہیں اس کپڑے کے اندر، لیکن اکثر لوگوں کے ایمان بدل گئے، بول بدل گئے۔ اللہ آزمائش کرتا ہے کہ میرا بندے نے کلمہ تو پڑھا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جب میں اس کے اوپر بیماری ڈالتا ہوں، غربت اس کے گھر کے اندر ڈالتا ہوں، تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو فرشتوں کو تعجب میں ڈالنے کے لیے انسانوں کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ اگر انسان مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر کے اوپر، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتا ہے، تو اوپر سے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے اور بلا کر یہ کہتا ہے جب میں نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، جب میں نے حضرت انسان کو دنیا کے اندر پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں نے سوال اٹھایا تھا، باری تعالیٰ یہ انسان دنیا کے اندر جائیں گے، کسی کا خون کرے گا، زنا کاری کرے گا، بدکاری کرے گا، چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گی، یہ امت جائے، لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے، غیب کی چیزوں کو جانتا ہے، ہمارے سینوں کی دھڑکنیں جو دھڑکتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ کانی ٹوٹی، کانی رات کے اندر، کانے پتھر کے اندر چلتی ہے، اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اللہ، اور اس کے چلنے کے جو نشانات ہیں اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے۔ اللہ یوں کہتا ہے فرشتے سے، یہ میرے فرشتوں، جب میں نے انسان کو بنانا چاہا تو تم نے ایک سوال کیا تھا، جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، غریبائی آتی ہے، دکھ درد آتے ہیں، انسان صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے اوپر، اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلاتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جب میں نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تم نے ایک سوال اٹھایا تھا، آج میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اس وقت اللہ یوں کہہ رہے تھے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو چیز میں جانتا ہوں، باری تعالیٰ یوں فرماتے ہیں فرشتوں سے، جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے اوپر غربت تو آئے گی، مصیبتیں آئے گی، گھر کے حالات ناساز ہوں گے، لیکن پھر بھی میری دی ہوئی مصیبت کے اوپر راضی رہیں گے۔ اس وقت فرشتے تعجب کے اندر پڑ جاتے ہیں، واقعتاً باری تعالیٰ تیرا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو ہمارے اوپر معمولی سی مصیبت آ جاتی ہے، حالانکہ میرے اور تمہارے اعمال تو زمین کے اندر دھسانے کے قابل ہے، لیکن پروردگار عالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر آج میں اور آپ دھرتی کے اوپر چل رہے ہیں، دھرتی کے اوپر جی رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے طفیل۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے اس امت کے اندر مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے جس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی دلی تمنائیں ہوا کرتی تھی کہ باری تعالیٰ ایسے نبی کی امت کے اندر ہم کو پیدا فرمانا، تمنا تھی، ایک آرزو تھی۔
لیکن اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت کے اندر پیدا فرمایا. آج یہ امت اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. انسان سوچ رہا ہے میں گناہ کر رہا ہوں, میں نماز چھوڑ رہا ہوں, اللہ کی طرف سے کہاں پکڑ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم کو بچا رہی ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو ہر ایک انسان نے مانا تھا, ہر ایک انسان نے مانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, کوہرام مچ گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوپر. ایک چھنا چھا گیا جیسے قیامت ایک کبرا نازل ہو گئی ہو, بڑی قیامت آ گئی ہو, ان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ کے اندر آیا, مسجد نبی کے اندر آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا مجمع نڈھال پڑا ہوا ہے. میں باہر گیا, مسجد نبی کے باہر صحن کے اندر گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی, جانور جس سواری کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کے آنکھوں میں سے جیسے انسان روتا ہے, دھڑ دھڑ آنکھوں میں سے آنسو جا رہی. ایک جانور کے قابل کی اور ایک جانور کی لسٹ کے اندر میرا نام نہیں آ رہا ہے. جو محبت جانوروں نے کر کے دکھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر, یہ تو جانور ہے. بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جس خطبے کے اوپر, جس ممبر کے اوپر چڑھتے تھے, وہاں ایک کھجور کا تنا لگا ہوا تھا. اس کو ٹیکا لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے تھے. ایک مرتبہ کاٹ دیا گیا, روایت کے اندر آتا ہے, بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے, وہ ایک کھجور کا تنا, لکڑی کا تنا بل بلانے لگا, رونے لگا. روایت کے اندر آتا ہے جیسے کامبل اونٹنی ہو اور اس کے درد سین ہو رہا ہو, اس وقت جیسے بل بلاتی ہے ایسا ایک کھجور کا تنا, ایک لکڑی کا تنا بل بلانے لگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے وہ آواز سنی. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی, دیکھا وہ کھجور کا تنا جو کاٹ دیا گیا باقی رہا تھا, وہ کھجور کا تنا بلبلا رہا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیاتی کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر یہ بے وفائی ہو گئی, آپ نے مجھے چھوڑ دیا, آپ نے مجھے کاٹ دیا, آپ کی حیاتی ہے, بلبلانے لگا. روایت کے اندر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور کھجور کا تنا بند ہو گیا. ایک لکڑی جس کو سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہیں, ایک جانور جس کے اندر عقل سلیم نہیں ہے, لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے انسان کو یہ بتایا, اے انسان اگر محبت کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنا پڑے گا. آج میرا اور تمہارے اعمال کیا ہے؟ تھوڑے دنوں کے لیے ایک جذبہ ابھرتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. یہ کون سا جذبہ ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ ایسی محبت کرو جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اس کے مال سے, اس کے اولاد سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہ بنے, تب تک اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. اولاد کی محبت تو فطری چیز ہے, ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر دم, ہر گھڑی, ہر لمحہ ہونی چاہیے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے اس کے اوپر عمل کریں. جب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چیز کرنی ہے اس کو کر گزرو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اے امت مسلمہ یہ کام نہیں کرنا ہے, وہاں شریعت کی بریک لگا, رک جاؤ, تمہارے قدم آگے نہیں بڑھنے چاہیے. یہ محبت ہونی چاہیے. لیکن آج ہماری محبت الٹی گنگا کے اندر بہہ رہی ہے. یہ تو دوستو بزرگوں جانوروں کی بات ہے,
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، اس جان کے دشمن کے دل کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحم آ گیا، محبت آ گئی۔ کٹر دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، اس کے دل کے اندر خیال آ گیا، محبت آ گئی۔ طائف کا میدان کا واقعہ ہم نے سنا ہے، سن کے ہمارے کان سن ہو گئے، لیکن کبھی رات کی تنہائی چھا جائے، یاد کر لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جو منظر گزرا تھا، وہ جو گھاٹی گزری تھی، ذرا اپنی زندگی کے اوپر پھیٹ کر کے دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، پتھر سے مار دیا گیا، ایسے پتھر مارے کہ پتھر کھانے کی وجہ سے یہ پنڈلیاں کالی ہو گئی، اور کالی ہونے کے بعد پھر خون گرنے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے اندر شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک پہاڑ کے پتھر کے پاس لے گئے اور وہاں جا کر لٹایا، خون سے چور پڑے ہوئے۔ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، اس کو معلوم نہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں کہ یہ اپنا باغ ہے، اپنے دشمن کا باغ ہے یا کس کا باغ ہے، معلوم نہیں، وہاں لے کے گئے۔ اس نے دیکھ لیا، حالت دیکھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حالت، خطرناک حالت ہو گئی، اس دشمن کے دل کے اندر رحم آ گیا۔ دشمن ہے، اپنے نوکر کو بلایا، اپنے ہاتھ سے کسی سے نہیں کہا، اپنے ہاتھ سے کھجور توڑی، کھجور کی بیل، انگور کی بیلیں لگی ہوئی تھی، انگور توڑی، تشتری کے اندر سجائی، اور اپنے غلام سے کہا میں جاؤں گا، شرم کی وجہ سے میں نہیں جا سکوں گا، لیکن وہاں جو آدمی پڑا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نہیں، کیا پہلے رشتہ داری کا بھی واسطہ دیا جاتا تھا تو لوگ اپنے رشتہ داری کے واسطہ کا بھی لحاظ رکھ لیتے ہیں۔ آج ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی آڑے نہیں آتا ہے، آج ہمیں اللہ کا واسطہ بھی آڑے نہیں آتا ہے، اور انسان گناہ کر ڈالتا ہے۔ حالانکہ آج ہماری زندگی کے اندر علم آ چکا ہے، ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، انسان زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ زنا کی سزا کیا ہے، انسان چوری کرتا ہے، چوری کرتے وقت بھی اس کا ضمیر، دل دھڑکنے لگتا ہے، یہ کام میں غلط کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کے واسطے کو ہٹا دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے کو ہٹا دیتا ہے اور گناہ کر ڈالتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر یہ واسطہ بھی آڑے نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے کہا اپنے نوکر کو بلا کر، وہاں جو آدمی پڑا ہوا ہے زخم سے چور ہے، لے کے نہیں، لیکن اس کو ان کو بولنا تم کو تمہاری رشتہ داری کا واسطہ ہے، تم کو تمہاری رشتہ داری کا واسطہ ہے، یہ انگور کھا لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، اللہ کے نبی نے وہ انگور نہیں کھائے، بلکہ سب سے جو آنے والا تھا سب سے پہلے اسے دعوت دینا شروع کی، سب سے پہلے انگور اپنے حلق کے اندر جائے اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دعوت دینا۔ حالانکہ دعوت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بنی ہے کہ زخم سے چور پڑے ہوئے ہیں، نڈھال پڑے ہوئے ہیں، چلنے کی شکتی نہیں ہے، بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، اس حال کے اندر جو انگور لے کر آ رہا ہے اس سے بول رہا آپ کہاں کے ہو بھائی، آپ کہاں کے ہو؟ بولا میں نینوا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو دعوت دینا شروع کر دی۔ یہ دوست بزرگوں، میں یاد کر رہا تھا، باتیں تو بہت کچھ پتہ نہیں تھی، لیکن کیا کروں، مجبوریاں ہیں۔ آپ لوگ 1:20 کے اوپر آتے ہو، کیا کہوں، کس سے کہوں، دل جلتا ہے۔ لیکن دوست بزرگوں، آپ سنیں، علماء کرام سے جا کر سنیں کہ جمعہ کے فضائل کیا ہے۔ آدمی صبح سویرے غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد اس کے پاس جو خوشبو ہو خوشبو لگائے، تیل لگائے، اپنے گھر سے نکلے، ایک قدم کے اوپر اللہ رب العزت، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک قدم کے اوپر 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایک قدم کے اوپر چل کر آؤ، چل کر جاؤ، اور 1
60 روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں سے جمعے کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے، فضائل نکلتے جا رہے ہیں۔ آج انسان دین سے بے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے دین کے ماحول کے اندر نہیں رہنا ہے، اور آج ہم کو شیطان دین کی مجلس سے کچا کر لے جا رہا ہے۔ اور ہمارے اللہ والے بار بار ہمارے لیے ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی روشنی تازہ ہو جائے۔ اس لیے انشاءاللہ آج 22 تاریخ کے عشاء کی نماز کے بعد مسجد خضرا سے آگے جو ایک میدان ہے، وہاں انشاءاللہ قاری احمد علی فلاحی صاحب کا بیان رکھا گیا ہے۔ ہر ایک ساتھی سے گزارش ہے، وہاں سے اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں سے مجھے حکم دیا گیا، اس لیے میں آپ حضرات کو اعلان کر رہا ہوں۔ ہر ایک ساتھی دین کی اپنا فائدہ سمجھ کر، ہو سکتا ہے میں اللہ کے والے کی مجلس کے جاؤں گا، اللہ والے کی مجلس کے اندر بیٹھوں گا، اللہ والے کی کسی بات کے اوپر میں عمل کر لوں گا، شاید ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے اور اللہ ہمیں راہ راستے کے اوپر ڈال دے۔ اللہ رب العزت میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی